تھن آباد وال مونجاں کو نہ کر یاد والے نین آواندی ایک مڑی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ دل ٹھرے یار سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری زیب آستان عالیہ جلال شریف نوے حجت سرکار تے کلمہ پڑھنے والے تاجدار ختم نبوت دل تے ٹھریا پتہ لگ سبحان اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وفي مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عزت مآب حضور قبلہ حضرت سید شمس الدین سیاست جامی ماشاءاللہ مہمان خطیب اہل سنت شہنشاہ خطابت فخر اہل سنت آج دی مہمان شخصیت چند آفتاب چند مہتاب سونا چہرہ ماشاءاللہ حضور دی آل دے صاحبزادے تشریف گھنن دل دی اتھا گرہیں دنال آپ کو خوش آمدید اور سارے محترم حضور کی بلا خواجہ مبشر حسن چشتی صاحب دی اعلیٰ ظرفی وسعت قلبی کوئی نہیں سنگا آپ دعوت دے پن آپ ہی تو تشریف رکھ سکتے یہ تو انہیں دا بندہ پڑھنے سجادہ نشینن اور علاقے دو تراج نیک بالن ماشاءاللہ سنگ کی بلا پیر سنگ تشریف گھنن ہو آرام نال بہو انہیں نہ زیادہ ہی کرو بچے تھے مقرر ٹائم دے وچ قاری محمد آصف صاحب اپنے ٹائم دوتے خطاب ختم کرے سن دبال سنگ کو میں ایک پیش کرے سوں تشریف رکھو آرام نال جزاک اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر جلوہ افروز معزز شخصیات اور میرے معزز محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک پیغام لے کر آیا ہوں چند منٹ کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ کریم نے تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے جو صاحب ایمان ہیں۔ ساری کائنات ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے ہاں
جن کا درجہ بلند ہے وہ صاحب ایمان لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کی. اللہ کے نزدیک وہی قابل احترام لوگ ہیں. اس لیے مسلمان ایک فقیر کیوں نہ ہو, ایک غریب مزدور ہاری کسان کیوں نہ ہو, اس کا درجہ اللہ کے ہاں کافر بادشاہ سے بھی زیادہ ہے. اس لیے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت مولا علی کے غلام جو تھے حضرت قمبر, آب قطرہ وضو قمبرے خوب در از خون ناب کسرے. آپ نے فرمایا تھا کہ مولا علی کے جو غلام ہیں حضرت قمبر, ان کے وضو کے پانی کے قطرے کیسر بادشاہ کے خون سے افضل ہیں. وجہ کیا تھی؟ ایمان تھا. پھر ایمان والوں میں ان لوگوں کا درجہ زیادہ افضل ہے, زیادہ اعلیٰ ہے. فرمایا والذین اوتوا العلم درجات, وہ لوگ جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے, جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے, 30 پارے ہیں, جن کو اللہ کے کلام کا علم ہے, جن کو علم تفسیر, علم حدیث, علم فقہ, یہ سارے علوم جو کے ماہر ہیں. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پھر ان سب مسلمانوں سے وہی افضل و اعلیٰ ہے. سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک میں آپ ان صحابہ کرام کو اپنے قریب بٹھاتے تھے جو عمر میں اگرچہ تھوڑے ہوتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, ان بزرگ صحابہ کرام سے جو صاحب علم ہوتے تھے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص, کوئی میرا غلام جو علم کی طلب کر رہا ہے, جو علم حاصل کر رہا ہے, من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبي درجة واحدة في الجنة. فرمایا ایک طالب علم ابھی علم کی منازل طے کر رہا ہے, ابھی اس کے سر پہ دستار نہیں باندھی گئی, ابھی اس کو ڈگری نہیں دی گئی, وہ اس حال میں فوت ہوتا ہے, ابھی علم حاصل کر رہا ہے. ارشاد فرمایا اس کا مقصد کیا تھا, اس کی نیت کیا تھی, اس کی منشا کیا تھی؟ کیا منشا تھی؟ یحیی بہ الاسلام, وہ اسلام کی مردہ اقدار کو زندہ کرے, وہ حضور کی سنتوں کا پرچار کرے, وہ حضور کے طریقوں کو ریج کرے. فرمایا جنت میں بروز قیامت انبیاء اور اس کے درجے میں ایک فرق ہوگا, ایک فرق ہوگا. پھر اللہ کے میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جن لوگوں کو بروز قیامت اپنی بارگاہ میں کلام کا شرف عطا فرمائے گا, شفاعت کا حق عطا فرمائے گا, پہلے نمبر پر انبیاء ہوں گے, ان کے بعد علماء ہوں گے, پھر شہداء ہوں گے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ علماء جو اپنے قلم سے کتابیں لکھتے ہیں, فرمایا ان کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. تو میرا پیغام یہ ہے, آپ سب نے ابھی ماہ رمضان میں حفاظ قراء کی جو ہے نا آپ نے تلاوتیں سنی تراویح کے اندر. آج جو مشکل دور ہے, آج فتنہ الہادیت, فتنہ انکار حدیث, منکرین ختم نبوت, ہر طرح کے فتنوں نے جو ہے ایک جو ہے نا سر اٹھایا ہوا ہے. وہ ہماری یونیورسٹیاں کا, ہمارے کالج کا, ہماری پارلیمنٹ کا, یہ بدبودار لوگ ہر جگہ موجود ہیں. اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے, اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے ہیں, تو یہی میری اپیل ہے, یہی میرا پیغام ہے, ایک بیٹا کم از کم دین کے لیے وقف کرے, ایک بیٹا دین کے لیے وقف کرے, جو حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے, اچھا اسکالر بنے, جو جا کر پھر حضور کے دین کو پھیلائے, دین کی خدمت کرے. آپ دیکھتے ہیں وقت مختصر ہے, جب بھی ملک پر مشکل دور آیا, نظام مصطفیٰ کا معاملہ ہو, جب لوگوں نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا, تحفظ موصول صاحب کا معاملہ ہو, فرمایا یہی علماء ہوتے ہیں جو سینہ سپر ہو کر انسانوں کا مقابلہ کرتے ہیں, یہی علماء ہوتے ہیں جیلیں بھگتتے ہیں, اپنے گھروں کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں. تو اس لیے آپ پر یہ حق ہے, آپ پر یہ حق ہے حضور کے دین کا, ایک بیٹا لازمی دین کے لیے وقف کریں. آپ کے اس مظفر گڑھ شہر میں
ایک انتہائی قابل اعتماد، انتہائی بہترین ادارہ غوثیہ کالج آف شریعہ قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد طارق بھابا صاحب کا ہے۔ ہمارے ادارے کی خاصیت یہ ہے، ہم بچوں کو قرآن کا قاری بھی بناتے ہیں، اور جب بچہ کتابوں کا پہلا سال ہوتا ہے ادھر سے اس کی نامی کلاس بھی ہوتی ہے۔ جب بچہ 7 سال لگا کر ایک عالم دین بنتا ہے وہاں بہترین دنیاوی تعلیم میں بیس کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم پر یہ حق ہے، جو آنے والے فتنے ہیں، جو آنے والی پریشانیاں ہیں، ان علماء نے سرکوبی کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے، آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا دین کے لیے مختص کریں تاکہ وہ دین سیکھے، اور دین سیکھنے کے بعد آگے لوگوں کو سکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔